السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مطالعہ پاکستان لازمی کلاس 9 کے ساتھ احمد ساقی حاضر خدمت ہے۔ ہم نے پہلا چیپٹر کثیر الانتخابی سوالات اور مختصر سوالات و جوابات کے ساتھ مکمل کر لیا۔ اب ہم دوسرا چیپٹر شروع کیے ہوئے ہیں جس میں بورڈ پیپر پیٹرن کے مطابق پہلا حصہ کثیر الانتخابی سوالات ہم مکمل کر چکے ہیں اور دوسرا حصہ مختصر سوالات و جوابات آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم مختصر سوالات و جوابات سوال نمبر 1 تا 10 حل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تمام کے تمام سوالات اہم اور انتہائی امپورٹنٹ سوالات ہوں گے، میرے ساتھ توجہ رکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے مختصر سوالات و جوابات کی طرف۔ تو پیارے بچوں، آج کا پہلا سوال ہے تحریک علی گڑھ کے مقاصد لکھیں۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو علی گڑھ کی تحریک شروع کی تھی اس کے مقاصد کیا تھے؟ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، مسلمانان بر صغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا اور مسلمانان بر صغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ کیونکہ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ جب تک مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان تناؤ رہے گا، فاصلہ رہے گا، یہ مسلمان انگریزوں کے زیر اطاعت رہیں گے۔ لہذا سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ اعتماد بحال کرنے اور انگریزی سیکھنے کی طرف راغب کیا، اور پھر یہ بھی کہ ان کو سیاست سے باز رہنے کی تلقین کی۔ پیارے بچوں، آج کا دوسرا سوال ہے مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات شامل تھے؟ یعنی کون سی ایسے ریزن تھے، کون سی ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ قائم کرنا پڑی؟ تو پہلی وجہ تو یہ تھی کہ تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل۔ بنگال جو صوبہ ہے، جو بہت بڑا صوبہ تھا، جب اس کو تقسیم کیا گیا 1905 میں تو ہندوؤں نے اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا۔ ایک وجہ تو یہ بنی۔ دوسرا، انگریزوں کا رویہ، مسلمانوں کے ساتھ جو انگریزوں کا رویہ تھا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ تیسرا، مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا، اور چوتھا، مسلمانوں کا احساس محرومی۔ تو پیارے بچوں، یہ 4 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا، اس لیے مسلمانوں نے مسلم لیگ قائم کی۔ سوال نمبر 3 ہے تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا؟ مسلمانوں کو ہجرت کیوں کرنا پڑی؟ پیارے بچوں، 1920 میں چند علماء کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ بر صغیر دارالحرب ہے، لڑائی کا گھر، لڑائی کی جگہ ہے، اور دوسری بات، مسلمانوں کو انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، یعنی انگریزوں کے ماتحت مسلمانوں کو رہنا جائز نہیں، اس لیے انہیں دارالسلام کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں فروخت کر کے افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو یہ تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا؟ چند علماء کرام کا وہ فتویٰ جسے انہوں نے بر صغیر کو دارالحرب قرار دیا، اور دوسری بات کہ مسلمانوں کو انگریزوں کی عملداری میں، یعنی انگریزوں کے ماتحت نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اصل سبب اور اصل وجہ بنی۔ سوال نمبر 4 ہے ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا؟ پیارے بچوں، ریڈ کلف نے جو فیصلہ دیا وہ یہ تھا کہ تقسیم بر صغیر کے وقت وائسرائے اور ان کے عملے نے کانگریس سے گٹھ جوڑ کر کے ریڈ کلف کو دستخط کرنے والی مشین کے طور پر استعمال کیا۔ یعنی اصل معاملات جو طے کیے وہ وائسرائے اور اس کے عملے کے تھے۔ کانگریس کے ساتھ جو گٹھ جوڑ کی وہ وائسرائے اور اس کے عملے نے کی۔ ریڈ کلف جو تقسیم کی یا حد بندی کمیشن کا جو سربراہ تھا، اس کو تو بطور دستخط والی مشین استعمال کیا گیا۔ ریڈ کلف نے ایک طرف تو پاکستان کو بیاس، ستلج اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا،
ان تینوں دریاؤں کا پانی پاکستان سے انڈیا کی طرف کر دیا، اور دوسری طرف گورداسپور کے ذریعے انڈیا کو کشمیر تک رسائی دے دی۔ یعنی گورداسپور جو مسلمانوں کا ضلع تھا، جو پاکستان کا حصہ تھا، وہ ہندوستان کا حصہ بنا کر ہندوؤں کو گورداسپور کے ذریعے کشمیر تک پہنچا دیا۔ اب ہوا کیا کہ وہ گورداسپور کے ذریعے کشمیر پر بھی قابض ہو گئے۔ ریڈ کلف کے اس ناقص منصوبے اور غلط فیصلے نے پاکستان کو کئی مسائل سے دوچار کیا، اور یہی مسئلہ کشمیر والا مسئلہ جو آج تک حل طلب ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 5 ہے، قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں صرف 3 لکھیں۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں ان میں سے صرف 3 لکھیں۔ تو پیارے بچوں، پاکستان بننے کے بعد ابتدائی طور پر جو مشکلات سامنے آئی، مہاجرین کی آباد کاری، یعنی جب ادھر سے مسلمان مائیگریٹ ہو کر ہجرت کر کے پاکستان آئے تو فوری طور پر ان کی آباد کاری کا مسئلہ پیدا ہوا۔ معاشی مشکلات سامنے آئیں، انتظامی مشکلات، اور چوتھا ہے زرعی مشکلات۔ سوال نمبر 6 ہے، قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ قرارداد مقاصد جو لیاقت علی خان نے 1949 میں پاس کروائی تھی، اس کے مطابق حاکمیت اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ تو پہلے بچوں، قرارداد مقاصد کے مطابق ساری کائنات کا مالک اللہ تعالی ہے، اور سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے۔ مسلمانوں کے پاس تو اقتدار اللہ کی امانت ہے، جو اسی کی مرضی کے مطابق حدود کے اندر رہ کر استعمال کریں گے۔ یعنی حقیقت میں حاکمیت اعلیٰ مطلق حاکم جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ منتخب کردہ نمائندے جو حکمرانی کرتے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، جو اللہ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، 1956 کے آئین کی 3 خصوصیات بیان کریں۔ تو پہلے بچوں، 1956 کا آئین تحریری شکل میں تیار کیا گیا، اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا، ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا، اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ یہ 4 پوائنٹس میں نے لکھے ہیں، 3 ڈیمانڈ ہے، تو ان چاروں کا تعلق جو ہے وہ 1956 کے آئین کے ساتھ ہے۔ 1956 کا آئین تحریری شکل میں تھا، بنگالی اور اردو دونوں زبانوں کو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا، ملک کو اسلامی جمہوریہ ملک قرار دیا گیا، اور ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ سوال نمبر 8 ہے، بنیادی جمہوریتوں کے نظام 1959 کا تعارف لکھیں۔ یہ 1959 میں کس نے بنیادی جمہوریتوں کا نظام جو ہے وہ متعارف کروایا؟ تو پیارے بچوں، جنرل ایوب خان نے 1958 میں ماشاءاللہ لگا کر ملک کا انتظام صدارتی نظام کے تحت، کہ جس میں صدر کو وسیع اختیارات حاصل تھے، خود سنبھال لیا۔ 1958 میں ماشاءاللہ لگایا اور عبوری طور پر صدارتی نظام قائم کیا، جس میں سارے کے سارے اختیارات صدر کے پاس تھے اور وہ خود سنبھال لیے۔ 1959 میں 4 مراحل پر مشتمل بنیادی جمہوریتوں کا نظام لانے کا فیصلہ کیا، جس کے ممبران کی تعداد 80,000 تھی، یعنی 40,000 مشرقی پاکستان جو آج کل بنگلہ دیش ہے، اور 40,000 مغربی پاکستان جسے آج کل پاکستان کہا جاتا ہے، اور انہیں صدر اور مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کو منتخب کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ یعنی یہ جو 80,000 ممبران منتخب ہوئے تھے، انہیں انتخابی ادارے کی حیثیت حاصل تھی۔ انہوں نے صدر، قومی اسمبلی کے ممبران اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کا انتخاب کرنا ہوتا تھا۔ پہلے بچوں، سوال نمبر 9 ہے، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے کیا خدمات سر انجام دی؟
तो प्यारे बच्चों, सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ने 1859 में मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। 1863 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। साइंटिफिक सोसाइटी मीन यानी फॉरेन कंट्री से इंग्लिश जबान या किसी और जबान में लिखी हुई बुक्स यहां लाकर उनके उर्दू तराजम करके मुसलमानों के लिए पेश की, ताकि वो भी उनको समझे और उसके मुताबिक अपने आप को उनके मुताबिक लाए और अपनी स्टडी और अपने एजुकेशन को बढ़ाए। तो ये साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। 1875 में अलीगढ़ में स्कूल कायम किया, जो 1877 में कॉलेज बन गया, और फिर 1920 में वही स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया। रिसाला असबाब बगावत हिंद भी उनकी एक अहम खिदमत थी, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेजों की नफरत को कम करने की कोशिश की और वो तमाम असबाब बताए, वो तमाम सूरत हाल उनके सामने रखी, ताकि मुसलमान जो काफी अरसा से मुसलमानों अंग्रेजों के ज़ेरे अताब थे, मुसलमानों को उनके अताब से बचाया जा सके। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर यानी आज की ये वीडियो मुख्तसर सवालात जवाबात जो हमने 1 से 10 तक आज हल किए हैं, मैंने बहुत कोशिश की है कि इनको इंतहाई इख्तिसार के साथ और इंतहाई जामे अल्फाज के साथ आपके सामने पेश करूं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तमाम के तमाम सवालात समझ चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों, इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।